بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں سورج پور میں ہریش نام کا کسان رہتا تھا۔ وہ صبح اذان سے پہلے اٹھتا، اپنے پرانے بیل لے کر کھیت جاتا اور رات کے واپس آتا، مگر قسمت ہمیشہ اس سے روٹھی رہتی۔ کبھی بارش نہ ہوتی، کبھی فصل جل جاتی اور کبھی قرض پڑ جاتا۔ گاؤں والے کہتے ہریش کی زمین منحوس ہے، مگر ہریش ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک رات وہ کھیت میں پانی لگا رہا تھا کہ اچانک بیل ڈر کر بھاگنے لگے۔ زمین کے نیچے سے ٹھک ٹھک کی عجیب آوازیں آنے لگی۔ ہریش چونک گیا، اس نے کدال اٹھائی اور زمین کھودنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کدال کسی لوہے سے ٹکرائی۔ ہریش کے ہاتھ کانپ گئے۔ زمین سے ایک پرانا زنگ آلود صندوق نکلا۔ ہریش نے ادھر ادھر دیکھا۔ رات اندھیری تھی، ہوا زور سے چل رہی تھی۔ اس نے صندوق کھولا۔ اندر سونا نہیں تھا، بلکہ ایک پرانی لال کتاب تھی۔ کتاب پر لکھا تھا، یہ زمین جاگنے والی ہے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، اس کتاب کو مت کھولنا۔ ہریش ڈر کر مڑا۔ وہ ایک بوڑھا فقیر تھا، بابا کیلاش۔ بابا کیلاش نے کہا، یہ عام کتاب نہیں، اس میں سورج پور کا راز دفن ہے۔ بابا کیلاش نے بتایا کہ برسوں پہلے سورج پور بہت امیر گاؤں تھا، مگر ایک لالچی زمیندار نے کسانوں کا پانی بند کر دیا تھا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ تب گاؤں کے ایک بزرگ نے ایک راز زمین میں دفن کیا تاکہ غلط انسان کے ہاتھ نہ لگے۔ ہریش نے پوچھا، اس کتاب میں کیا ہے؟ بابا بولا، زمین کے نیچے بہتے پانی کا راستہ۔ اگر وہ راستہ کھل جاتا تو پورا گاؤں دوبارہ سرسبز ہو سکتا تھا، مگر خطرہ بھی تھا۔ اگر غلط جگہ کھدائی ہوتی تو پورا گاؤں دلدل میں ڈوب سکتا تھا۔ اگلے دن کسی نے ٹھاکر دیو سنگھ کو خبر دی تھی۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا سیدھا ہریش کے گھر آیا۔ سنا ہے خزانہ ملا ہے۔ ہریش گھبرا گیا، مگر انکار کر دیا۔ ٹھاکر نے دھمکی دی، یاد رکھ، اس گاؤں میں بغیر میری اجازت پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اسی رات ہریش کے گھر پر پتھر پھینکے گئے۔ بوری نے کہا، یہ کتاب واپس دفن کر دو، مگر ہریش جانتا تھا یہ موقع شاید پورے گاؤں کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ ہریش، گوری اور رادھا رات کو کتاب کھولنے لگے۔ کتاب کے اندر عجیب نشان تھے۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر چندن نے روشنی کتاب پر ڈالی۔ اچانک ایک خفیہ نقشہ ابھر آیا۔ نقشہ سیدھا ہریش کے کھیت سے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں جنگل پہنچے۔ وہاں ایک خشک کنواں تھا۔ کنویں کے اندر دیوار پر لکھا تھا، لالچ زمین کو مار دیتا ہے۔ کنویں کے نیچے ایک خفیہ سرنگ تھی۔ ہریش اندر اتر گیا۔ سرنگ میں پرانے ٹوٹے مجسمے اور دیواروں پر عجیب تصویریں بنی تھیں۔ اچانک سرنگ ہلنے لگی، اوپر سے مٹی گرنے لگی۔ گوری چیخی، ہریش باہر آؤ! مگر تبھی ہریش کو ایک بڑا پتھر ملا جس پر پانی کا نشان بنا تھا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اچانک شدید پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ پانی اتنی طاقت سے نکلا کہ خشک نہریں بھر گئیں۔ کھیت سبز ہونے لگے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ لوگ خوشی سے چلانے لگے، پانی واپس آ گیا۔ مگر ٹھاکر دیو سنگھ غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ اب کسان اس کے محتاج نہیں رہے تھے۔ ٹھاکر نے رات کو پانی کا راستہ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ سرنگ میں گیا، مگر وہاں زمین دھنسنے لگی۔ ٹھاکر چیخنے لگا، بچاؤ! ہریش چاہتا تو اسے چھوڑ دیتا، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹھاکر کو بچایا۔ ٹھاکر حیران رہ گیا، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، پھر بھی تم نے مجھے بچا لیا۔ ہریش نے کہا، زمین سب کی ہوتی ہے، نفرت کی نہیں۔ کچھ مہینوں بعد سورج پور بدل چکا تھا۔ سبز کھیت، بہتا پانی، خوشحال کسان، اور ہریش، وہ اب بھی صبح جلدی اٹھتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا، اب لوگ اس کی غریبی پر نہیں، اس کی ہمت پر بات کرتے تھے۔ اور گاؤں کے بچے آج بھی کہتے ہیں، اگر ہریش اس رات آواز سن کر نہ رکتا تو سورج پور کبھی نہ جاگتا۔ جی ہاں سامعین، محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔